نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا اذا الف مدہ تھا، اس کے بعد حمزہ سبب مد آ رہا ہے تو ہم نے مد کر لی، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا قانون ہم نے یاد کیا ہوا ہے، جب بھی الف مدہ کے بعد حمزہ سبب مد آئے تو اس کے اوپر مد پڑی جائے گی، بھلے ہی نہیں لکھی ہوئی تھی غلطی سے تو میں نے پڑھنے کے دوران کر لی کیونکہ یہ قاعدہ میں جانتا تھا۔ تو چھوٹا سا قاعدہ ہے، تھوڑی محنت کر کے اس کو یاد کر لیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا الذین، محلن یہ ہم کہیں گے یہ مجرور ہے، یہ صفت الصابرین بن رہا ہے جو پچھلی آیت میں ہم نے وبشر الصابرین پڑھا تھا۔ ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں یہیں پہ، وبشر الصابرین میں واو کو جو میں نے حرف عطف کہا وہ عطف نہیں ہے بلکہ حرف استئناف ہے، اس کے ما قبل سے تعلق نہیں ہے بلکہ ما بعد سے تعلق ہے۔ تو بشر جو جملہ ہے واو کا نہیں، بشر الصابرین کا تعلق اس جملہ کے ساتھ ہے نہ کہ اس کے پچھلے جملہ کے ساتھ۔ تو یہ محلن مجرور ہوا، اذا اس میں ظرف زمان ہوا تو اسم ہے یہ، اصابتہم کیا ہے، صاد واو با مادہ سے باب افعال ہے، افعال وزن کے اوپر اسوبا، اسوبا، اسوبو، اسوبت۔ تو اسوبت میں کیا ہوا کہ یہ واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، تو اس واو کو ہم نے الف سے بدلا، تو یہ جو واو ہے اپنی حرکت اس نے پہلے ماقبل کو دی، تو یہ ماقبل صاد جو ہے مجزوم کی بجائے مفتوح ہو گیا۔ تو مفتوح حرف کی ڈیمانڈ ہے، اس کے بعد واو نہیں آنی چاہیے بلکہ مطابقت کے قاعدے کے تحت اس واو کو ہم نے کس سے بدلا، الف سے، تو یہ بنا اصابت۔ تو یہی ہمارا کلمہ ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل، وجہ یہ ہے کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے۔ مصیبتن پھر صاد واو با مادہ سے، یہ اس میں مصدر ہے۔ قالو قاف واو لام نون مادہ، تو قوالو سے اسی قاعدے کے تحت جیسے یہ واو الف میں بدلی یہ واو بھی الف سے بدلی تو قالو بن گیا۔ اس قالو میں یہ واو جو ہے یہ واو ضمیر مرفوع متصل ہے۔ آگے چلتے ہیں علم نحو میں۔ علم نحو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ تو اذا ہم نے کہا اسم ہے تو گویا اسم یہاں پہ الذین کے بعد اسم مضاف بن رہا ہے، اور اس کا مضاف الیہ کیا ہے جی، یہ ایک جملہ ہے۔ جملہ کیا ہے، اصابت، یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ہے یا ضمیر مرفوع متصل کو فاعل بنانے کی بجائے ہم نے آگے کلمہ مرفوع دیکھا مصیبتن، اس میں مصدر تو اس کو ہم نے فاعل کہا، تو فعل اور فاعل مفعول بھی ہی کیا ہے، یہ ہم ضمیر۔ تو ہم ضمیر منصوب ہو کر اس کا مفعول بھی بنے گی، تو فعل مفعول بھی مقدم اور فاعل کے ساتھ یہ جملہ ہوا، جملہ فعلیہ، جو کہ محلن مجرور ہو کر مضاف الیہ بن رہا ہے۔ گویا یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، تو مرکب اضافی یہ کیا بنے گا، صلۃ الموصول، کس کا، اس اسم موصول کا، الذین کا۔ تو الذین کیا ہے، اپنے صلہ کے ساتھ مل کر صفت الصابرین، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، تو خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جن کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آگے
اس ایذا کا جواب ہے، جو جملہ فعلیہ ہے جو کہ جواب ایذا ہے۔ جملہ فعلیہ کیا ہے؟ قالو، قالو میں قاف واو لام فعل ہے اور اس کے اندر واو ضمیر ہے جو کہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے۔ تو یہ فعل اور فاعل اور اپنے مفعول بہ کے ساتھ مل کر، جو مفعول بہ آگے آ رہا ہے اس کا ہم ذکر کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، تو فعل اور فاعل اور اپنے مفعول بہ کے ساتھ مل کر یہ ایک جملہ جواب ایذا ہے۔ تو یہ ایذا، اس میں ظرف زمان، کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے، ایسا وقت آ جائے جب، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ قالو۔ تو ترجمہ پڑھیں، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب کبھی ایذا مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے مفعول بہ آئے گا نیکسٹ لیکچر میں۔ تو گویا یہ الذین اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس کی صفت بنا الصابرین کی۔ وما علینا الا البلاغ۔